ایک سرسبز و شاداب جنگل میں مختلف جانور خوشی خوشی ایک ساتھ رہتے تھے۔ ان میں ایک پیارا سا خرگوش بھی تھا، معصوم اور ہمیشہ خوش مزاج تھا۔ گھاس میں ادھر ادھر بہت خوش رہتا تھا۔ اسی جنگل میں ایک زندہ دل اور شرارتی گلہری رہتی تھی۔ اسی گلہری کو خرگوش سے بہت لگاؤ تھا، اکثر اپنے مذاق سے چڑھاتی تھی۔ ہر صبح ایک بڑے درخت پر چڑھتی اور خرگوش کو پکارتی، کبھی اسے ڈرانے کے لیے پتے گرا دیتی یا اس کی پسندیدہ خوشبودار گھاس چرا لیتی۔ خرگوش کافی پریشان تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ گلہری اسے ہر وقت کیوں تنگ کرتی ہے۔ ایک دن خرگوش نے فیصلہ کیا۔ مجھے گلہری سے بات کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے اس کے رویے کی کوئی وجہ ہو۔ اگلے دن جیسے ہی گلہری نے خرگوش کو دوبارہ درخت سے چڑھانا شروع کیا، خرگوش نے ہمت جمائی اور پکارا، گلہری تم مجھے روز کیوں تنگ کرتی ہو؟ کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے یا آپ صرف مذاق کر رہی ہو؟ خرگوش دراصل میں تم سے بات کرنا چاہتی تھی۔ گلہری نے ایک لمحے کے لیے خاموشی سے سوچا اور پھر جواب دیا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے، اسی لیے میں نے تاکہ مذاق آپ میری طرف توجہ دیں، میں آپ کی کمپنی سے لطف اندوز ہوں۔ خرگوش نے حیران ہو کر جواب دیا، اگر تم نے مجھ سے پہلے بات کی ہوتی تو میں خوشی سے تمہارا دوست ہوتا۔ تمہاری اس حرکت نے مجھے ڈرا دیا۔ گلہری نے مسکرا کر کہا، اچھا اب ہم دوست ہیں۔ آپ مجھے اپنی پسندیدہ جگہ دکھا سکتے ہیں اور میں آپ کو درخت کی بلند ترین چوٹیوں پر لے جاؤں گی۔ اور یوں گلہری اور خرگوش اچھے دوست بن گئے۔ وہ ہر روز ملتے، اکٹھے کھیلتے اور جنگل کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتے۔ خرگوش نے سیکھا کہ ہر مذاق کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور گلہری سمجھ گئی کہ دوستی کا اظہار بہترین طریقے سے کیا جانا چاہیے۔ اسی طرح وہ دونوں جنگل میں خوشی خوشی رہتے، اکٹھے پھرتے، اکٹھے ہر جگہ جاتے۔ وہ ہمیشہ ایک دوسرے سے بہت ساری باتیں کرتے، وہاں پرندوں کے ساتھ کھیلتے، اسی طرح وہ بہت خوش رہتے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، للی نام کی ایک چھوٹی بچی تھی۔ ہر روز وہ اپنے اسکول جاتی تھی، جو کہ گھنے جنگل میں دوسری طرف تھا۔ اگرچہ للی جنگل میں سے گزرتے ہوئے تھوڑی ڈر گئی تھی، لیکن اسے پھولوں اور چہچہاتے پرندے بہت پسند تھے۔ ایک دن جب وہ اسکول جا رہی تھی، اس نے دیکھا ایک چھوٹا سا خرگوش بے بس پڑا ہے۔ وہ بہت کمزور لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے اسکول بیگ سے رومال نکالا اور اسے اس میں لپیٹ لیا اور گھر لے گئی۔ للی نے سوچا کہ اگر اس نے خرگوش کو وہیں چھوڑ دیا تو وہ مر جائے گا، تو اس لیے اسے گھر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ گھر پہنچ کر اس نے اس کے لیے ایک چھوٹی سی ٹوکری تیار کی اور اسے گرم کپڑوں میں لپیٹ لیا۔ پھر اس نے کچھ دودھ گرم کیا اور ایک چھوٹی بوتل سے خرگوش کو پلایا۔ آہستہ آہستہ خرگوش اپنی طاقت دوبارہ حاصل کر رہا تھا۔ للی نے اس کا نام رومی رکھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ جب اس کی صحت ٹھیک ہو جائے گی تو وہ خوبصورت نظر آئے گا۔ ہر روز اسکول کے بعد للی رومی کی دیکھ بھال کرتی، اسے کھلاتی اور اس کے ساتھ کھیلتی۔ رومی نے للی کو پہچاننا شروع کر دیا، اور جب وہ پہچانتی تو خوشی سے ادھر ادھر گھومنے لگے۔ وہ دونوں اکثر اکٹھے کھیلتے اور بہت سے جانور ان کے قریب ہوتے تھے۔ وہ بہت خوش ہوتا تھا انہیں دیکھ کر، کیونکہ انہیں ان جانوروں سے بہت پیار تھا۔ چند ہفتوں بعد رومی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ایک دن جنگل کی تلاش میں دونوں، للی اور رومی کو زمین میں دھنسا ہوا ایک پرانا ٹوٹا ہوا دروازہ نظر آیا۔ للی قریب آئی۔ جب رومی دروازے
جب رومی اسے کھرچنے لگا۔ اپنی ہمت اکٹھی کرتے ہوئے اس نے دروازے کو نیچے کی طرف کھولا۔ ایک تاریخی راہ دکھائی دی۔ احتیاط سے رومی اور لیلی اترے۔ انہوں نے خود کو ایک روشن غار میں پایا جہاں بہت سے عجیب و غریب جانور پھنسے ہوئے تھے۔ ان مخلوقات کو جنگل میں رہنے والے ایک جادوگر نے پکڑ لیا تھا۔ رومی نے لیلی پر انکشاف کیا کہ وہ ایک جادوئی خرگوش ہے جو جادوگر کے برے اعمال کے بارے میں بول سکتا ہے اور سمجھا سکتا ہے۔ رومی نے مشورہ دیا کہ اگر وہ جادوگر کا جادو توڑ دے تو تمام مخلوقات کو آزاد کر دیا جائے گا۔ اور یوں لیلی اور رومی کی دوستی نئی بلندیوں پر پہنچ گئی۔ لیلی نے سیکھا کہ محبت اور حوصلے سے کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اور رومی نے ثابت کیا کہ وفاداری اور بہادری حقیقی دوستی کا جوہر ہے۔ ان کی کہانی سب کو سکھاتی ہے کہ انسانیت انسانوں سے آگے ہر جاندار تک پھیلی ہوئی ہے۔ ان کی دوستی سب کو پیار سے رہنا سکھاتی ہے۔